الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما خبيرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، آپ سبھی حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے علم دین کی اس ادنا سے طالب علم کو یوم آزادی کے موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ اس لیے آپ حضرات کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ چے نسبت خاک را بعالم پاک، ذرے کو مہتاب سے کیا نسبت، مگر اس کے باوجود آپ حضرات کے حکم کی تعمیل کی خاطر آزادی اور یوم آزادی کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ حضرات، آج ہمیں مسرت و خوشی اور فرحت و شادمانی ہے کہ ہم سب اس عظیم مجمع میں جمع ہو کر اپنے آزاد ملک ہندوستان کا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم میں بچے بھی ہیں اور جوان بھی، بوڑھے بھی ہیں اور کمزور بھی، غریب بھی ہیں اور امیر بھی، لیکن ہم سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی لگن اور ایک ہی شوق ہے، وہ یہ کہ آج وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا ملک غیروں کے قبضے سے آزاد ہوا، یہاں کے رہنے والوں اور یہاں کے بسنے والوں کو غلامی سے نجات ملی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ذرے ذرے کو انگریزوں کے ظلم و جور، ان کی غلامی اور ان کی تابعداری سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرات، ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم ہندوستان کے باشندے اور یہاں کے رہنے اور بسنے والے ہیں۔ جب سے یہ ملک قائم ہے اس وقت سے بہت سے سلاطین اور حکمران اور بادشاہ اس ملک میں آئے اور اپنی اپنی حکومت قائم کی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا جس میں وہ اپنی حکومت، تاج و تخت، مال و خزانہ اور زر و جواہر گویا سبھی کچھ چھوڑ کر اس کارگاہ عالم سے چلے گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو آج کوئی جانتا بھی نہیں، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کارناموں اور اپنی کارگزاریوں کی وجہ سے متعارف ہیں، مشہور ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام زندہ اور پائندہ ہیں۔ ان کے نام نامی بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ وہ مرنے کو تو مر گئے مگر ان کے نام زندہ ہیں۔ حضرات، ہندوستان کے حقوق پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس میں مغلیہ سلطنت کے فرمانروا بابر نے ہندوستان میں اپنی سلطنت اور حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، عالمگیر تخت و تاج اور حکومت و سلطنت کے مالک ہوئے۔ ان حکمرانوں اور سلاطین نے بھی بڑے ہی روب و داب اور کروپر کے ساتھ اس ملک میں حکومتیں کی اور عوام و خواص کے دلوں پر اپنے کارناموں اور اپنی کارگزاریوں کا سکہ جمایا۔ ان بادشاہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا کی تاریخ فاسد ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں۔ شہنشاہ جہانگیر ہی کے زمانے میں انگریزوں نے اپنی چالاکیوں اور تدبیروں کے ذریعے جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو کر ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کر لی، اور اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی فرم قائم کیا کہ جس کی شاخیں ممبئی، مدراس اور کلکتہ میں قائم کر کے
وہ ہندوستان کی تجارتی منڈیوں پر چھا گئے۔ اب سارا کاروبار اور ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس طرح کر کے انگریز جلد ہی ہندوستان کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے اور ہندوستان پر حکومت کرنے لگے۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ تک انگریزوں نے نئی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ یہاں کے ذرے ذرے پر حکومت کی۔ اپنی قیادت اور حکومت کے زمانے میں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ناانصافیوں کو روا رکھا، لوگوں کے حق میں ناحق فیصلے کیے، ناحق لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی اور ان کو ٹرینوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ان فرنگیوں کے آئے دن ہونے والے مظالم کو دیکھ کر ہندوستانیوں کا شعور بیدار ہوا، انہیں اپنی کمزوری اور بے حسی کا احساس ہوا اور ان کے دلوں میں غلامی سے آزاد ہونے کا خیال پیدا ہوا۔ ہندوستانیوں نے اس سلسلے میں خفیہ تدبیریں کی اور اپنے آرا کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کیا۔ پوشیدہ طور پر مشورے کیے، اگرچہ اس راہ میں بھی منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کو سخت تکالیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان لوگوں نے حصول آزادی کی خاطر سب کچھ گوارا کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، سفر کی تکلیفیں اور اس راہ میں آنے والی تمام پریشانیوں کو مبارکباد کہہ کر گلے سے لگا لیا۔ آزادی کی خاطر تمام تر قربانیاں دینے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ان میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی، پھر ان میں جو سربراہ اور رہنما تھے، جو تلواروں کی دھار، برشیوں کی انا، بندوقوں کی گولیوں اور جیل کی صعوبتوں کو جھیلنے والے تھے، ان میں سے چند افراد اور چند سرفروشوں کے نام انگلیوں پر ہمہ وقت گنائے جا سکتے ہیں۔ ان مجاہدین آزادی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی عنایت احمد صاحب، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر الملک، حضرت حافظ ضامن شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اور ایسے ہی مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان اشفاق، روشن لال نہرو، بھگت سنگھ اور دیگر افراد شامل تھے۔ انہی میں سے ایک مجاہد کا واقعہ ہے کہ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور معافی مانگنے کے لیے کہا تو اس مجاہد نے ڈنکے کی چوٹ پر برجستہ کہا کہ میں معافی مانگ کر ہندوستانیوں کا سر نیچا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا۔ انہی حضرات کی قربانیوں، جدوجہد اور لافانی کوششوں سے ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا اور اس ملک کی باغڈور ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آئی۔ میرے دوستو، ہمیں آزادی کی قدر و قیمت کیا معلوم؟ اس کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جنہوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے غلامی اور ماتحتی کا دور دیکھا، ان سے پوچھئے جو دوسروں کے تابعدار رہے، ان سے پوچھئے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کو ناحق پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، ان سے پوچھئے کہ جن کا جرم صرف یہ تھا کہ ہندوستان اور ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں کے تسلط اور اقتدار سے نجات اور آزادی مل جائے، جن کا مقصد یہ تھا کہ صاحب حق کو اس کا حق مل جائے۔ آزادی کی قیمت ان سے معلوم کیجئے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، راتوں کو سونا، دن کو آرام کرنا حرام کر دیا، کھانا پینا اور راحت و آرام کو خیر بات کہہ دیا، یہ محض اس لیے کہ کسی طرح ہمارا
ہمیں آزادی کی قیمت اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہمیں آزادی وراثت میں ملی ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، اور اس لیے بھی آزادی کی وقت ہمارے دلوں میں نہیں کہ ہم نے غلامی کا وہ دور نہیں دیکھا جس میں ہمارے بزرگوں اور بڑوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جس ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی وہ ماحول تو آزاد تھا، دیش آزاد اور یہاں کے باشندے آزاد تھے۔ غرض یہ ہے کہ یہاں کا ہر ذرہ آزاد تھا۔ آج جب ہم سب آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آئیے اس جشن آزادی کے موقع پر آزادی کی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنے ان رہنماؤں اور سرفروشوں کی روحوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ہم اپنے ان شہداء اور علماء کے لیے اظہار ثواب کریں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے آزادی جیسی نعمت حاصل کر کے ہمیں آزادی کی لازوال دولت اور نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخری میں اگر اتنی بات نہ عرض کروں کہ جشن آزادی منانے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد کیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں رسمی بات صرف آپ حضرات کے سامنے کرتا رہا، لہذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں جشن آزادی کے مقصد کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ جشن آزادی منانے کا مقصد اصلی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آزادی کی قدر و قیمت کو جانیں اور اپنے دلوں کے اندر وہی جذبہ، وہی ولولہ پیدا کریں جو جذبہ ہمارے وطن کے سرفروشوں اور مجاہدوں کے دلوں میں تھا، تاکہ اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر جشن منانے سے اپنے بزرگوں اور دیش کے سورماؤں جیسا آزادی کی خاطر مر مٹنے اور